بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک وارث کمال اسد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری زیادہ تر ویڈیوز کا جو ٹاپک ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، وہ عام انسان کے، عام معاشرے کے عام مسائل ہوتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک عام آدمی میں بڑھتی ہوئی بے چینی، افسردگی اور ڈپریشن ہے۔ اس ویڈیو میں بے چینی اور ڈپریشن پہ بھی بات کروں گا، اور آخر میں آپ کو ایک رول، ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی ڈپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں ارد گرد کے لوگوں کو یہ طریقہ بتا کے ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت دل دیا ہے، آپ دوسروں کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنا وقت اور چیزیں صرف کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ جس طرح آپ دوسروں کے لیے کرتے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی وقت دیا کرو، اپنی صحت کو وقت دو، خاص کر اپنے دماغ کے لیے کچھ وقت نکالو، اپنے دماغ کی صحت کا خیال رکھو۔ اگر آپ کا دماغ صحت مند ہوگا، فریش ہوگا اور مضبوط ہوگا تو آپ نہ صرف اپنے بلکہ فیملی کا بھی خیال رکھ سکو گے۔ ناظرین، آج کے دور ایک افراتفری کا دور ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر آدمی جو ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک مشین بن چکا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے۔ دوستو، زیادہ تر پریشانیاں تو ہم نے خود سوار، کچھ جینیون بھی ہیں، لیکن زیادہ تر پریشانیاں ہم نے خود اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہیں۔ ہم عالمی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، ملکی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم ارد گرد کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم فیس بک پر بھی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی پوسٹ کر دے تو ہم اس پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنے معاملات کو تہو بالا کر دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست کافی عرصے بعد میرا حال احوال لینے کے لیے میرے پاس، مجھے ملنے کے لیے آیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے اس سے حال احوال لیا تو وہ ملکی حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تو ہم بیٹھے، میں نے پھر اس سے بات چیت کی تو وہ کافی دیر تک ملکی حالات کا رونا روتا رہا۔ آخر میں جو ہے نا اس کو پوچھا میں نے کہ بھائی جو یہ ملکی حالات خراب ہیں تو اس میں آپ کو اور میرا کیا کردار ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ملکی حالات جو خراب ہیں اس کو میں اور آپ براہ راست کوئی اس کو ٹھیک کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم تو ایسا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے اسے بتایا جب ان حالات کو خراب کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، جب ان حالات کو ٹھیک کرنے میں ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر ان کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپس کی کوئی بات کریں دوستو کہ ہم ارد گرد کے جو ہے نا حالات کی وجہ سے ایک اپنے اوپر ایک پریشانی کی، بے چینی کی کیفیت ہم نے طاری کی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تو ناظرین، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ذہن کے اندر ایک چیز ہمارے آتی ہے، اس کو پھر ہم جو ہے نا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اور وہ جو باہر سے ہم نے چیز لی ہوتی ہے اور اپنے دماغ کا کنٹرول اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے زندگی کے معاملات اسی سوچ اور جو باہر سے ہم نے لی ہوتی ہے اسی کے تحت چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی میں اس ویڈیو میں اسی جو باہر سے چیزیں ہم اپنے ذہن میں سوار کرتے ہیں، جن کے حوالے اپنے ذہن کا کنٹرول کر دیتے ہیں، انہی کو روکنے کے لیے یا اس کنٹرول کو واپس لینے کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ماہرین کے مطابق ہمارے دماغ کے اندر یا ہمارے اوپر کوئی بھی کیفیت ہو، چاہے وہ خوف کی ہو، ڈپریشن کی ہو، خوشی کی ہو، یا کوئی جس قسم کی بھی ہمارے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا دورانیہ 8 سے 10 منٹ ہے، اور جب 8 سے 10 منٹ گزر جاتے ہیں تو وہ جو کیفیت ہے وہ ایک ہماری سوچ بن جاتی ہے، دماغ کے اندر ایک سوچ کی صورت میں ہوتی ہے، اور اگر اس سوچ کو ہم بار بار اپنے دماغ میں دہراتے ہیں تو وہ سوچ ہمارے جو موڈ ہوتا ہے اس پہ طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے ایسے ایسا، اور پھر ہماری زندگی کے معاملات اور زندگی جو ہے نا اسی سوچ کے اور جو ہم نے اپنے دماغ پہ طاری کی ہوتی ہے وہ اسی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کرو ہمیں کسی بات پہ غصہ آ گیا،
اور غصے کی جو کیفیت تھی وہ 8 سے 10 منٹ قائم رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سوچ کی صورت میں ہم اس غصے کو بار بار ذہن میں دہراتے رہیں گے تو وہ غصہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے گا اور پھر ہمارے معاملات اسی غصے کے تحت چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی جو اس ویڈیو میں انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوف، بے چینی، یہ ہماری فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہوئی۔ خوف ہمیں مستقبل کی اپنے حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی طرف جو ہے نا اکساتا ہے، اور بے چینی ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ان کے لیے اقدامات کے طرف جو ہے نا راغب کرتی ہے۔ لیکن یہ خوف اور بے چینی اگر زیادہ بڑھ جائے اور ہر وقت یہ ہمارے ذہن میں سوار رہے تو یہ پھر ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ اب ہمارے مزاج کا حصہ بنتی ہے تو یہ پھر پریشانی کا باعث بنتی ہے اور ہمارے جو عام زندگی کے معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، ان کو تہہ بالا کر دیتی ہے، اور پھر ان کیفیات کے اندر جو ہے نا ایک انسان نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام آدمی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، اس خوف، پریشانی اور بے چینی کو اپنے مزاج کا حصہ نہ بننے کے لیے آج آپ کو میں ایک طریقہ بتاؤں گا جس کو 333 رول کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 333 رول جو ہے یہ کافی مؤثر ہے، لیکن یہ کسی نفسیاتی بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ ایک حفاظتی قدم ہے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر غصہ یا کوئی ایسی منفی کیفیت طاری ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو آپ نے تھوڑی دیر بعد جیسے وہ کیفیت غصے کی جو اس کی شدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو آپ نے یہ 333 رول اپلائی کرنا ہے۔ یہ رول کیسے اپلائی کرنا ہے یا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے 3 قدم لینے ہیں اور 3 بار لینے ہیں۔ سب سے پہلی اس میں چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد 3 چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کے نام دل میں دہرانے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے، آپ نے ارد گرد کوئی بھی 3 چیزیں ان کو دیکھنا ہے اور ان کے نام دل میں دہرانے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا، آپ نے 3 آوازیں سننی ہیں، اپنے ارد گرد سے 3 آوازیں سننی ہیں، اور اس کے بعد تیسرا جو قدم ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے کوئی بھی 3 پارٹس ان کو حرکت دینی ہے۔ اس کا تیسرا قدم یہ ہے کہ آپ نے اپنے باڈی کے 3 کوئی بھی پارٹس ان کو حرکت دینی ہے، جس میں ہاتھ، انگلیاں، پاؤں یا کوئی بھی باڈی کے پارٹس ہیں، ان کو 3 کو آپ نے حرکت دینی ہے۔ اس رول سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پریزنٹ میں لے آتا ہے، یہ آپ کو اپنی جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں پہ اپنی موجودگی جو ہے نا آپ کے دماغی طور پہ آپ کو وہاں موجود کر دیتا ہے، کیونکہ پریشانی کا تعلق، بے چینی کا تعلق یا ڈپریشن کا تعلق یا تو ماضی سے ہوتا ہے یا مستقبل سے ہوتا ہے۔ ماضی میں کوئی گزرا واقعہ، کوئی ماضی کے اندر کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، یا مستقبل کی کسی بات کا خوف ہوتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے نا پریشان یا بے چینی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ حال میں آ جاتے ہیں تو خود بخود آپ کی جو ہے نا ایک کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، آپ جو ہے اپنے ان حالات جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے پریشانی اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی آپ ایک اچھے طریقے سے پیش بندی کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو یاد کرانا تھا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت دو، اپنے بارے میں سوچو، چند لمحے بیٹھ کے اپنی صحت کے بارے میں سوچا کرو، اپنی جو ڈیلی کی سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں سوچا کرو، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچا کرو کہ وہ آپ کو کیوں پریشان کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کا نقطہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔